سر جھکایا نہیں باطل کے آگے شبیر نے، سر جھکایا نہیں باطل کے آگے شبیر نے، ایسے ہوتے ہیں بن کے گھرانے والے۔ اب بغیر کسی گفتگو کے وقت کافی ہو چکا، ہم نے جمعہ پہ بھی اعلان کیا، اپنے دیے گئے وقت میں ہماری کوشش ہے ہماری آج کی اس بزم کی اختتامی دعا ہو جائے، تو میں اظہار خیال کے لیے دعوت خطاب دے رہا ہوں معروف روحانی شخصیت الطریقہ محمدیہ کے بانی اور سرخیر جناب محترم الشیخ احمد دباغ صاحب۔ وہ یوکے سے یہاں تشریف لائے اپنے شیڈول کے مطابق، تو ہم نے ان کے متعلقہ دوستوں سے گزارش کی تو انہوں نے ہمیں اپنا یہ وقت دیا۔ مسجد انتظامیہ کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بلا تاخیر اب اپنی گفتگو شروع فرماتے ہیں محترم شیخ احمد دباغ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، خصوصا علی سیدنا امام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلی اتباعہ واولادہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ جل مجدہ کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں اس مبارک دن میں اکٹھا ہونے کی، اور خاص طور پر جمعہ کے دن یہ دوہری برکت ہو گئی اور ایک بڑی عظیم نسبت سے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور کروڑوں لاکھوں اربہ انگنت درود و سلام حضور علیہ السلام پر، آپ کی آل اصحاب پر رضوان اللہ علیہم اجمعین، خصوصاً سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھی شہدائے کربلا اور ان کی ازواج پر۔ دیکھیں، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے 57 سال زندگی گزاری ہے۔ ہم جو ہے ان کو یا تو یاد کرتے ہیں ان کے کچھ بچپن کے واقعات کہ وہ مسجد میں تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے سجدہ جو ہے وہ لمبا فرما دیا، یا پھر جو ہے کربلا کے جو آخری دن ہے اس دن ان کی زندگی ہمارے سامنے آتی ہے اور سال میں ہم یاد کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو 50 سال اس کے درمیان میں آپ نے گزارے، وہ 50 سال کہاں ہیں؟ وہ تو موجود ہیں جب عام ایک ولی اللہ کی زندگی پر، سیرت اور ان کی زندگیوں پر کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تو جو سب ولیوں سے بلند اور اعلیٰ جنت کے شہزادے ہیں، وہ جو 50 سال انہوں نے کیسے تربیت پہلے اپنی حاصل کی، پھر
کیسے تربیت آگے کی، کیا پڑھایا، کیا لکھایا، تجارت کیسے کی، جہاد کیسے زندگی بسر کی۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ تو مختصر سا آدھا گھنٹہ وہ فرما رہے ہیں 7:55 پہ دعا کرنی ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ میری اپنے سے اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ ان کے دوسرے جو 50 سالہ زندگی ہے اس کے بارے میں بھی کچھ پڑھیں یا کچھ سنیں، تاکہ بندے کے دل میں ایک تو محبت پیدا ہو، ایک کردار نظر آئے، اور دوسرا ان کا فیض اور ان کی تعلیمات ہمارے سامنے آئے۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ جو واقعہ ہے یا جو قربانی ہے، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، یہ سمجھ لیں آسمانوں کے اوپر جو معاملہ آدم علیہ السلام اور شیطان کے درمیان ہوا، خیر اور شر کا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اور حضرت سیدنا نوح اور حضرت موسیٰ علیہ، اس لیے اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی نسبت ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے بھی نسبت ہے، عاشوراء کو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی نسبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی نسبت ہے، اور آپ نے بھی اس دن کو فضیلت عطا فرمائی روزہ رکھ کر۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ انبیاء اور صحابہ میں آخری کڑی ہیں جنہوں نے اس دن کو فضیلت بخشی، اور خاص طور پر سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو یہ واقعہ ہے، یہ کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ وہ قصہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور شیطان، اور پھر ہوتا ہوتا یہ ایک کمال تک پہنچی، یہ آپ کی قربانی اور آپ کی جو تعلیمات ہیں اور زندگی، اس میں ہم تو صرف چند ہیرے جواہرات جو بزرگوں نے، علماء نے ان کے بارے میں بیان فرمائے وہی بیان کر سکتے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ زندگی تو ان کی بڑی وسیع ہے۔ عام تو علماء کہتے ہیں وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو بہت شام تک، رات تک، تو میں کہتا ہوں میرے پاس اتنا علم ہی نہیں ہے، میرے پاس اتنا ہی ہے، میں آدھا گھنٹہ ہی نکال سکتا ہوں مشکل سے، لیکن وہ چند چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ باقی اللہ پاک دینے والے، وہ چاہے تو کسی کو سمندر دے دے، لیکن میں نہیں کہتا جی آپ سے جی میرے وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو بہت کچھ، میرے پاس تو اب بھی اللہ ہی کی دین ہے، وہ چاہے تھوڑا دے دے، زیادہ دے دے، اپنا تو بندے کا کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز اللہ کی ملکیت، علم بھی اللہ ہی دیتا ہے، جتنا چاہے جتنا نہ چاہے بندے۔ فرشتوں نے بھی کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کو تو عطا فرمائے بس۔ لیکن اس میں سے پہلی بات یہ آپ سمجھیں، نکتہ جو ہمیں سمجھ آتا ہے، وہ آپ کے ہی خاندان میں سے ایک ہستی تھی، امام ادریس اکبر، جو آپ امام حسن کے پڑپوتے تھے۔ انہوں نے یہ بات سمجھائی کربلا کے بارے میں بھی اور ویسے بھی عام۔ وہ کیا بات؟ اس شبے میں، اس خیال میں بھی اس کا شکار ہو جاتا ہوں، غلط فہمی کا۔ آپ تو نہیں، آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، کچھ میرے جیسے ہوں گے جن کو وہ سمجھ نہیں وہ بات آتی۔ تو انہوں نے سمجھایا، فرمایا کہ بندے نے، ہر بندے کو شوق ہوتا ہے میری ریٹنگ کتنی ہو گئی ہے، میری فیس بک پہ لائکس کتنے ہو گئے ہیں، یوٹیوب کیسا ہے، میرے چینل کیا چل رہا ہے، مجھے کتنے لوگ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، یہ وہ۔ تو بندوں میں اس چیز کا بھی تجسس ہوتا ہے کہ، اور ہونا چاہیے کہ اللہ جل مجدہ کہ ہاں ہمارا کیا مقام ہے یا کیا درجہ ہے، یا اللہ پاک کے علم میں اللہ کے ہاں ہمارا معاملہ کیا ہے۔ تو وہ تو اب قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا یا موت والے دن قطعی طور پر تو۔ لیکن امام ادریس نے، جو امام اہل بیت اطہار کے ائمہ میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اشارہ مل سکتا ہے، ہر بندہ یہ اشارہ پا سکتا ہے کہ بھئی اللہ کے ہاں میرا کیا مقام مرتبہ ہے یا کیا میں ہوں۔ فرمایا ایک پیمانہ آپ نے دے دیا، اور کربلا کے حوالے سے بھی یہ بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ وہ اب میں بھی، آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے
آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں مقام کا اس سے نہیں پتہ چلتا کہ اللہ پاک نے اس دنیا میں آپ کو کیا کیا نعمتیں دی ہیں، یعنی اللہ نے جو کچھ دنیاوی طور پر جو عطا فرمایا ہے تمہیں، اس سے کبھی بھی اندازہ نہ لگانا کہ اللہ کے ہاں آپ کا کچھ مقام ہے۔ مثلا جی مجھے پیسے مل گئے، میں ڈنمارک آ گیا، میں یو کے آ گیا، میں نے پیچھے ڈیرا بنا لیا، 2 کروڑ کی کوٹھی بنا لی، 2-4 نوکر رکھ لیے، 2 گھوڑے رکھ لیے، وہی لگتا ہے کہ اللہ پاک کا فضل مجھ پر بڑا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس دھوکے میں نہ آنا، یہاں مکان لے لیا، یہ بچے پڑھ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، غرض اور بھی چیزیں آپ نے شہرت لے لیں، عہدہ لے لیں، جی میں کمیٹی کا صدر بن گیا، میں ملک کا صدر بن گیا، یہ جو اللہ کی عطائیں ہیں دنیاوی طور پر، تو امام اہل بیت اطہار کا یہ نصیحت ہے کہ ان چیزوں سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اللہ کے ہاں بھی تمہارا کچھ مقام ہے یا نہیں، اس دھوکے میں نہ آنا۔ اور میں تو کافی دیر اس دھوکے میں رہا، ابھی بھی سمجھانا پڑتا ہے، بندہ کہتے ہیں بڑا فضل ہے اللہ کا جی، اللہ نے کھان واسطے رج دیتے ہیں، پیسے بینکاں وچ نے، پراپرٹی ہے، مکان لے لیا، بچے پڑھ گئے نے، گڈی کھلوتی ہے، اور مطلب کوئی پریشانی نہیں ہے نہیں، تو سمجھتا بندہ کہ میرے پاس اللہ کا بڑا کوئی فضل احسان ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ تم سے راضی ہے، ان وجوہات سے مت سمجھنا اللہ تم کے ہاں تمہارا کچھ مقام ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ اس لیے بھی تمہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ جل مجدہ کے ہاں ان چیزوں کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں۔ اب مثلا میں آپ کو ایک مچھر کا پر دے دوں سب کو، اور آپ کے ہمانتا تو بڑا فضل ہو گیا جی، بڑے کرم ہو گئے نے، اے جی کیا ہے آپ کے پاس؟ اے جی مچھر کا پر۔ لوگ ہنسیں گے، کہیں پر ناداں، یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، یہ بھی کوئی سمجھنے والی بات ہے، یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے، مچھر کا پر ہے اور تم چودراہٹ کر رہے ہو اس پہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ پاک کے ہاں اس دنیا کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اگر ہوتی تو کافر کو کچھ نہ اللہ پاک دیتا دنیا میں، ڈھونڈ پانی تک کا بھی نہ دیتا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا، وہ جو امام فرما رہے ہیں کہ یہ چیزیں جن کو ہم نے پیمانہ بنایا ہوا ہے، جی میری صحت بڑی اچھی ہے، جی میرا رنگ گورا ہے، جی میرا یہ ہے، جی میرا وہ ہے، اس سے کبھی اللہ دے بڑے فضل ہے، کرم ہے، ٹھیک ہے دنیاوی نعمتیں ضرور ہے، لیکن اللہ کے ہاں یہ مقام نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے بہت بہت بڑے اپنے دشمنوں کو یہ چیزیں دے دی ہیں بعض دفعہ۔ بس شیطان دیکھ لیں، اس کی زندگی کتنی لمبی ہے، وہ بادشاہ بنا ہوا ہے، جنات اور شیاطین کا بادشاہ بنا ہوا ہے، حکومت اس کی دیکھ لیں، شیاطین پر حکومت کر رہا ہے، اور کتنی لمبی زندگی، ہم میں سے جو 100 سال ہے جی بڑی زندگی گزار دی، تو وہ لاکھوں سال گزارے، تو اللہ کا دشمن ہے، یہ کوئی فضل نہیں ہے اس پہ۔ اسی طرح نمرود ہے، اسی طرح جو ہے فرعون ہے، دیکھیں حکمرانی نہیں ملی، کیا ابو جہل چودھری نہیں تھا اپنے مکہ کا؟ اور کیا یزید حکمران نہیں تھا؟ یہ حکمران۔ اب یہ بات جب ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس کھاتے سے باہر نکلے، اس سوچ سے باہر، یہ کوئی چیز نہیں اشارہ دیتی کہ اللہ پاک کے ہاں آپ کا کچھ مقام ہے، کیونکہ یہ جو آپ کے نیکسٹ ڈور صحیح رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی گاڑی، اس کی یہ چیزیں آپ سے بہتر ہیں، اس لیے اس کھاتے سے نکلیں۔ اچھا، اب انہوں نے فرمایا کہ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ پھر کیسے پتہ چلے گا میرا اللہ کے ہاں کچھ درجہ ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے کبھی اندازہ نہ لگانا کہ اللہ پاک نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس سے تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ اندازہ لگانا ہے، اشارہ لینا ہے، تو اس چیز پر غور کرو کہ اللہ تم سے واپس کتنا لے رہا ہے۔ یہ ہے نقطہ کہ اللہ جل مجدہ واپس تم سے کتنا لے رہا ہے، جو دیا ہے اس میں سے، یعنی جو دے دیا ہے اس سے کوئی درجہ نہیں مقرر ہوتا۔
لیکن جو واپس لیتا ہے اللہ پاک اس سے کچھ اندازہ ہو، مثلا پیسے دولت اللہ نے آپ کو دے دی، اب اس سے کوئی پتہ نہیں کہ مجھ پر بڑا فضل ہے، ہاں اللہ نے آدھی دولت آپ کی واپس لے لی، 10% لے لی، 40% لے لی، اس سے کچھ کٹا سٹا ہو سکتا ہے، ہاں بھئی اللہ پاک مجھ سے واپس لے رہا ہے، اللہ پاک امید ہے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہے، اللہ قبول فرما رہا ہے۔ دوسرا، اللہ پاک نے وقت آپ کو دیا، جی بڑا ٹائم ہے وقت گزارنے ہیں، جی بس جی دیہڑے کاٹنے ہیں، کوئی کام نہیں، بیٹھے ہیں سو کے سیر کر رہے یہ کر رہے، لیکن اللہ کے لیے کیا وقت دے رہا ہے بندہ؟ اللہ پاک کے دین کو، اللہ پاک کو، اللہ کے رسول کو وقت وہ کتنا دے رہا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ اس پر اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح جو اولاد ابو جہل کی بھی تھی، فرعون کے بھی بیٹے تھے، یزید کے بھی بیٹے تھے، اس سے نہیں پتہ چلتا اللہ آپ سے راضی ہے۔ اس اولاد، کتنی اولاد آپ نے اللہ کو واپس دی ہے، یعنی اللہ کے دین کے لیے وقف کیا، اس کو تربیت کی ہے، اس کی تربیت کی ہے۔ اس لیے کسی بزرگ نے فرمایا کہ پرندوں سے سبق لے لو، چڑیوں سے، یہ چڑیاں ہوتی ہیں ہاں اسی سہولتاں دے رہے ہیں ساڈے پتر نو، ساڈی دھی نو، کوئی مشکل نہ بھی دے، پیسے انہوں گڈی لے دو، انہوں مکان لے دو، یہ نہیں ہے احسان ان پر۔ انہوں نے فرمایا کہ چڑیوں سے سبق لے لو کہ وہ اپنے بچوں کو گھونسلے بنانا نہیں سکھاتے۔ پرندے جو ہیں، کوئی دیکھا ہے جی وہ تکنیک سکھا رہے ہو جی گھونسلے کیسے بنانے ہیں، مکان کیسے بنانے ہیں، وہ اس کو پرواز سکھاتے ہیں، اڑنا کیسے، اس کی ٹریننگ تو چڑیاں دیتی ہیں، باز دیتے ہیں اپنے بچوں کو، تربیت یعنی وہ کرتے ہیں لحاظ سے، گھونسلے بنا بنا کے، ادھر ہی نہیں بلکہ جب وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے وہ باہر پھینکتے ہیں گھونسلوں سے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، وہ اسی طرح بولتے ہیں۔ تو یہ اولاد کتنی دی ہے، وقت کتنا دیا ہے، مال کتنا دیا ہے اللہ کی راہ میں، عہدہ اللہ پاک نے آپ کو جو دیا ہے اس میں سے اللہ کے لیے کتنا اللہ واپس لے رہا ہے آپ کو، نیند آپ کو اللہ نے دی ہے، نیند اللہ پاک کتنی، غرض کے اگر کچھ نہ کچھ اندازہ لگانا ہے تو یہ مت دیکھیں اللہ پاک نے آپ کو کیا دیا ہے، یہ دیں کہ اللہ پاک آپ سے واپس کیا لے رہا ہے۔ واپس لے رہا ہے تو یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ یہ اصول انہوں نے بیان کر کے، اور یہ قرآنی اصول ہے، انہوں نے فرمایا اب اس کی روشنی میں امام حسین کی زندگی دیکھیں، فرمایا اس اصول کی روشنی میں کہ اللہ نے دیا تو ان کو بہت کچھ، اس اصول کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ نے لیا ان سے واپس کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ کیا لیا ہے، ہم یہ سوال کریں کہ اللہ نے کیا چھوڑا ہے ان کے پاس، ان کے بچے، ان کی جائیداد، ان کی زمینیں، ان کے پیسے، ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کی اپنی اولاد، 6 ماہ کی اولاد، ان کی بیویاں، ان کی بہنیں، یہاں تک کہ آپ کا اپنا جسم بھی، آپ کی تلوار بھی، آپ کا سر بھی، سب کچھ تو اللہ نے لے لیا۔ اسی سے وہ فرماتے ہیں کہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ کا مقام کتنا بلند ہے، کہ اس سے کیسے پتہ، اس نے اللہ نے دیا کیا ہے، لیا کیا ہے، اور انہوں نے اس چیز کا شکر ادا کیا۔ دوسری بات یہ اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں، بات صحیح ہے، سوال ہے، یعنی کرنا چاہیے کہ جی جب اب کعبہ شریف کا جو مقام ہے وہ عام مومن ولی سے کم ہے، عام مومن کا نبی علیہ السلام نے فرمایا درجہ حرمت زیادہ ہے اللہ کے ہاں، یعنی کعبہ سے عزت سے زیادہ۔ یہ سب جانتے ہیں کہ کعبہ شریف، نبی علیہ السلام کعبہ تو بہت ہی مبارک ہے، اشارہ کیا آپ نے، لیکن میری امت کا جو عام مسلمان مرد عورت ہے اس کی حرمت اللہ کے ہاں تم سے زیادہ ہے۔ تو کعبے کو تو ہم چومتے ہیں کہ من چومن تمہیں حجر اسود ہے، اور جو کعبے سے بھی افضل یہ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں مومن مسلمان، ان کی ہم کبھی غیبت، کبھی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، کبھی چوریاں کر رہے ہیں، کبھی ان کو دھکے دے رہے ہیں، کبھی ان کو مار رہے ہیں۔ تو کعبے کو تو جو ایسے کرے، غیبت کرے، کعبہ کی برائی کرے، کتنی بڑی برائی ہے، اور جو اس سے بھی حرمت والی چیزوں کی برائی کرے، تو غیبت کرتے وقت کعبے کی شکل سامنے لے آیا کریں،
پہلے کہا میں اس کی کر سکتا ہوں برائی، اگر نہیں تو میں جس شخص کے بارے میں زبان کھولنے کا وہ اس سے بھی افضل ہے اللہ کے ہاں۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ کعبہ شریف جب عام ولی جو ہے اس کا مقام مرتبہ اعلیٰ ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہوگا؟ تو اس کی حفاظت کے لیے ابابیلیں آگے، پرندے آگے مارنے کے لیے۔ یزید کی فوج پر تو کوئی ابابیل نہیں آئی، یزید کی فوج پر تو کوئی ابابیل، کوئی پرندے، کوئی کبوتر، کوئی ابابیلیں، کوئی باز، کوئی چیلیں نظر نہیں آئی ان کو مارتے ہوئے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی، قوم پر عذاب ہے، پوری قوم تباہ ہو گئی۔ یہاں علی اصغر جیسی ہستیاں، امام حسین گردنیں کاٹی گئی ہیں، ظاہر تو اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا ان کی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے جس کا عاشوراء کے ساتھ نسبت ہے، جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا کہ فرعون دریا میں غرق ہو گیا اور اس کی فوج بھی، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو، قوم کو مارنا چاہتا تھا۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، آپ کی امت ہے، دریائے نیل ساتھ بہہ رہا ہے، وہ تو بکھر کے نہیں آیا فرعونیوں کی طرف۔ اسی طرح جو ہے نوح علیہ السلام کی مثالیں، جنگ بدر میں فرشتے اترتے ہیں، مسلمان 300 ہیں، کافر 1000 ہیں، پھر بھی فرشتے یہاں 72 ہیں اور ادھر 72,000 ہیں یا 7200 ہیں، تو کوئی فرشتہ نہیں نظر آ رہا کہ بھئی وہاں جا کے مارے ان کو، بچائے ان کو۔ تو کئی لوگ یہ اپنے سمجھنے کے لیے وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھئی ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں، قرآن میں، سنت میں بھی ایسی مدد اتری ہے، جب ظلم ہوا ہے، مقابلہ ہوا ہے، تو یہ تو بڑا سخت مقابلہ تھا، مقابلہ ہی نہیں ہے، ایک تو فیملی ہے، فوج تو نہیں ہے، وہ تو آپ کے چند دوست یار اور فیملی ہے، یہ کوئی جنگ تو نہیں اس طرح ہوتی۔ لیکن پھر بھی کچھ ہے، غیبی مدد، عذاب اسی وقت، بعد میں تو ہوا ان بدبختوں پر، نازل نہیں ہوا۔ تو وہ جواب دیا امام نے، فرمایا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ پاک یہ دکھانا چاہتا تھا کہ حسین مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ دعوے تو سب کرتے ہیں، کوفہ والوں نے بھی کیا، سب نے کیا، لیکن جب تک جو آیت میں نے پڑھی لِيَبْلُوَكُمْ، جب تک آزمائش نہ آئے پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا ہے۔ یہ عربی میں نا کرب کہتے ہیں اس رسی کو جس سے قیدی کو باندھا جاتا ہے۔ اب بھی جیسے کڑیاں وغیرہ ڈالتے ہیں، پرانے زمانے میں وہ باندھ دیتے تھے نا رسیوں کو قیدیوں، تو وہ رسی جو بڑی سخت ہوتی تھی اس کو باندھ دیتے تھے ایسے، تو وہ اس رسی کو کرب کہتے ہیں۔ وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، اب نہ وہ ہاتھ ہلا سکتا ہے نہ پاؤں ہلا سکتا ہے۔ تو کرب، جو کربلا کا جو نام ہے اس کے بتا رہا ہوں عربی مطلب کیا ہے۔ اس رسی کو کہتے ہیں جسے قیدی کو باندھ دیا جائے، اس سخت ہوتی میں بیچارہ بالکل درد میں، تکلیف میں، اور یہ لفظ پھر کرب استعمال بھی درد تکلیف کے لیے ہوتا ہے، لیکن اصل مادہ اس کا یہ ہے۔ بلا کس کو کہتے ہیں؟ بلا عربی میں یہاں یہ لفظ بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کپڑے کو۔ جو کپڑا، جب مثلا نیا کپڑا ہوتا ہے تو جب پرانا ہو جاتا ہے نا، اور اس کی اصلیت ہے، مثلا یہ ابھی سیاہ نظر آ رہا ہے، میں جب اس کو استعمال کروں تو اس کا رنگ اتر جائے، تو جب کپڑا پرانا ہو، استعمال ہو، تو اصل چیز سامنے آ جاتی ہے۔ تو بلا اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی کو یعنی آزمائش کی جائے تو وہ اصل رنگ ہے نا جو بندے کا، وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو کرب اور بلا یہ دونوں لفظ دیکھ لیں۔ کرب جو ہے تکلیف، مشقت، رسی، بلا جو ہے وہ اصلیت سامنے آنے کو کہتے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو باندھ دیا گیا ایک رسی سے، سمجھ لیں، کربلا کے اندر باندھ دیا گیا ان کو، اور انتہائی آپ تکلیف میں تھے، پیاس میں تھے، اور بلا یعنی آپ کی اصلیت پھر اس نے ظاہر کر دی کربلا نے، کہ آپ وہ نہیں ہیں جو تم سمجھتے ہو، وہ نہیں ہے جو سب سمجھتے ہیں، اس سے بھی بلند اور اعلیٰ ہیں، کہ ہر چیز اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کر کے
دکھا دیا کہ اللہ سے محبت کیسے کی جا سکتی ہے، اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے بھی اختیار کیا کہ نہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، میرا حسین کا پتہ چلے کہ لوگوں کو کہ حسین اللہ رب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ ہمارا یہ معاملہ ہے، تھوڑی پریشانی آئی، ڈپریشن ہو گیا جی، یہ آ گیا جی۔ ڈپریشن بھی ایک نعمت ہے۔ ڈپریشن جو ہے نا، وہ سمجھ لیں کہ ایک نعمت ہے، وہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو بندے کو۔ بھائی گولیاں لیاں نے، پریشانی بڑی ہے، یہ ہے وہ ہے، تو مصیبت اور بلا کا اللہ پاک نے قرآن مجید میں فلسفہ بیان کیا ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم بِمُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور دوسری آیت میں فرمایا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یہ جو ڈپریشن ہوتا ہے نا بندے کو، وہ بندے کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہاری روح بھوکی ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے پھر بھی پریشان ہو، رب نہیں ہے تمہارے پاس، پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، گاڑیاں ہیں، صوفہ ہے، ڈاکٹر ہے، دوائیاں ہیں، لیکن رب تعالیٰ تمہارے پاس نہیں۔ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، جیسے یہ الارم لگا ہوا ہے، جہاں بھی ہوگا یہ آگ کا فائر الارم اس کو کہتے ہیں۔ وہ فائر الارم کا کیا مطلب ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو الارم بجتا ہے، بھئی دھواں آتا ہے، بھئی بھاگو بھائی بھاگو۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ایک بندہ کہتا ہے آگ لگ گئی، دھواں آ رہا ہے، وہ کہتا ہے جس طرح انہوں نے نکالی، بیٹریاں نکالو جی، الارم دی ہیں، ایک دن نے بڑا تنگ کیتا ہے، ٹین ٹین کر دے گا۔ وہ بیٹریاں تو آپ نکال دیں گے، آگ آپ کو جلا دے گی۔ تو مصیبت، یہ ڈپریشن، یہ تو وہ فائر الارم ہوتا ہے، یہ بتا ہوتا ہے بندے خدا کی طرف رجوع کر۔ ہم کیا کرتے ہیں، اے ڈاکٹر صاحب کو ڈپریشن یا گولیاں دیو، تو تکلی مکلی کام ہے، پیراسیٹامول کی طرح تھوڑا آپ کو آرام آ جائے گا، لیکن وہ اصل ڈپریشن کی وجہ ہے جو روح اپنے مالک سے، اپنے اصل سے کٹی ہوئی عالم ارواح سے بھوکی ہے، اصل وہ چیز ہوتی ہے۔ اور مصیبت بھی یہ کسی کو، اے میرے بچے مجھے چھوڑ گئے، یہ بھی سبق ہے کہ تم پھر اللہ کو کیوں چھوڑے ہوئے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ تمہیں اب سمجھ آ گئی ہے، اچھی بات ہے، 60 سال بعد سمجھ آ گئی ہے بچے۔ اللہ اس کے رسول نے پہلے فرمایا کہ یہ دنیا بے وفا ہے، دھوکہ ہے، ہم الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ فتنہ آزمائش ہے۔ ہم ہیں جو اس پہ بھروسہ کیا ہے، میرا بچہ میرا سہارا بنے گا، اے جی میری بیوی میری سہارا بنے دی، تیری بیوی پہلا مار گئی پھر تیرا سہارا کون بنے گا؟ تو یہ بچہ اپنی بیوی لے کے لیدا ہو گیا پھر یہ غلطی ہے۔ اسی سہارے کو کہتے ہیں توکل۔ اللہ پاک نے قرآن کی فرمایا کہ توکل صرف میری ذات پہ کرو، حی اللہ یموت، کہ مجھے موت نہیں آتی اور میں قدرتوں والا ہوں، میں کبھی تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ جو تم لے رہے چھوٹے چھوٹے سہاریاں، سہارے بھی نہیں سہاریاں، نہ انہوں نے خود رہنا ہے، اور تم بھی پریشان ہو گئے کہ بیساکھیوں پہ کن پہ میں نے ٹیک لگائی تھی۔ ایک بات یہ تو اب آخری بات سن لے، بڑی اہم بات ہے، وہ 5 منٹ میں، وہ یہ کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک اور سبق ہمیں دیا کربلا میں۔ کیا سبق وہ دیا؟ آپ نے سنا ہوگا جنتوں میں بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے، جو کچھ تمہارے نفس چاہیں گے وہ وہاں ہوگا، ہر خواہش پوری ہوگی۔ لیکن آپ نے یہ بھی سبق دیا کہ کچھ چیزیں، 10 چیزیں ایسی ہیں جو جنت میں بھی نہیں مل سکتی۔ وہ یہ قرآن میں ہے، آپ نہیں فرما رہے تھے، قرآن حدیث میں ہے۔ آپ کے چلو معلومات میں نہیں ہے، میری بھی نہیں تھی، مجھے بھی کسی نے بتایا، میں کہا یار سچی سے ساری زندگی آئی سنتے ہیں، جنت ہی 4 چیز ہے، ایک ہی نہیں کہا ہے 10 چیز، 10 کے لیے 10 نہیں ہے۔ جب انہوں نے بتایا تو میری بھی آنکھیں کھل گئی، واقعی بات تو اس کی صحیح ہے، ان کی صحیح ہے۔ تو یہ بھی سبق امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیا کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو جنت میں بھی نہیں مل سکتی، صرف اس دنیا میں مل سکتی ہیں، اور میں نے اس لیے قربانی دی ہے ساری، یہ بھائی وہ صرف اسی میں مل سکتی ہے۔ نمبر 1 کیا فرمایا کہ جنت میں قربانی نہیں ہے، اللہ کی راہ میں جان نہیں دے سکتا بندہ کہے گا، حدیث شریف میں آتا ہے جنتی خوش ہے، کچھ جنتی خاموش خاموش ہیں، فرشتے پوچھے کیا بات ہے تم خاموش خاموش کیوں ہو؟
تم بھی مزے اڑاؤ، ہمیں دنیا میں واپس بھیجو۔ اللہ کے بندو تم دنیا میں آئے ہو یہاں جنتوں میں موت کرے، واپس کیا کرنا ہے؟ ہم شہداء ہیں، ہم اللہ کی راہ میں مارے گئے تھے، ہمیں وہ جو کچھ ملا اس وقت وہ جنتوں میں بھی نہیں نظر آ رہا۔ دیکھو فرما اللہ کی طرف سے حکم کا جب آپ واپس نہیں جا سکتے، آپ یہی ہیں، آپ کو جنت میں آپ دوبارہ نہیں جا سکتے، نہ ہی قربانی دے سکتے، وہ وہی تھا جو دے دیا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کا علم تھا کہ یہ جان، میں جنت کا شہزادہ تو ہوں، میں جنت کا شہزادہ تو ہوں، لیکن جنت میں جا کے بھی میں یہ قربانی نہیں دے سکتا، اس کا موقع ختم ہو گئے گا، یہ صرف دنیا میں ہی ہو سکتی ہے قربانی۔ آپ میں سے کوئی بھی چاہے کہ میں جا کے شہید ہونا چاہتا جنت کی، کہ موت میں ذبح کر دیتا گیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور ختم، اللہ کا فرمائے گا آج کے بعد موت ہی ختم ہو گئی ہے، کسی کو موت نہیں آئے گی، نہ جہنمیوں کو تو نہ جنتیوں کو۔ تو وہاں جا کے بندہ کیسے مر سکتا ہے اللہ کی راہ میں؟ نمبر 2، وقت جو ہے اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتا بندہ۔ وہاں یہاں یہ ٹائم دیو تھوڑا دین واسطے، یہ ادھر ہی دے سکتے ہیں آپ، وہاں کیا وقت دے سکتے ہیں؟ ضرورت ہی نہیں ہے، نہ دین کو، نہ اللہ کو، نہ اللہ کے رسول کو، وہاں ٹائم ہی ٹائم ہے، دے ہی نہیں سکتے۔ اس کو قیمتی جانے، یہاں جو بندہ کہتا ہے آؤ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے دین کے لیے خدمت کریں، سمجھو کہ یہ وہ نعمت ہے جو جنت میں بھی نہیں ملے گی، جنت میں نہیں وقت دے سکتے آپ اس طرح دین کے لیے، اس کی قدر ہی نہیں، آپ ختم ہو گیا معاملہ۔ اسی طرح فرمایا کہ پیسہ جو ہے یہ اللہ کی راہ میں بندہ جنت میں نہیں دے سکتا، وہ صرف دنیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اسی لیے آج چیز قربان کر دی کہ یہ تو وہاں جا کے بھی نہیں دے سکتا، میں جنت کا شہزادہ ہوں گا لیکن اللہ کے لیے تو میں کچھ نہیں دے سکتا۔ وہاں غریب ہی نہیں ہے، وہاں یتیم ہی نہیں ہے، وہاں مسکین ہی نہیں ہے، وہاں دین کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں، یہ پیسے جو ہم بینکوں میں سنبھال کے جو میرے اتنے ملین ہو گئے، میرے لاکھ ہو گئے، وہ مٹی ہے، مٹی، وہ مٹی، نہ ابھی کام آپ کے آ رہے ہیں، وہ نہ آپ نے جانا ہے آپ کے کام ہے۔ پھر کسی کہنے وہ یہ اتھے ہی سب کچھ چھڑ کے گیا، اتھے کیڑا کوئی لے کے گیا ہے؟ سب کچھ لے کے جا سکتے ہیں آپ، جیسے امام حسین سب کچھ لے گئے، اللہ کی راہ میں دے دے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ آپ کو کس نے کہا جی نہیں یہ اتھے ہی چھڑ کے جانا جو کوئی ہے؟ جی کیڑا لے کے گیا؟ لے کے گئے نے، انبیاء لے کے گئے نے، صحابہ لے کے گئے ہیں، امام حسین لے کے گئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں دے دے کوئی چیز بھی ہے آپ ساتھ لے جائیں گے، آپ کو قیامت کے دن سامنے نظر آئے گی، جنت میں پل صراط پر سامنے نظر آئے گا۔ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ لے کے دوسرے بھی جو گناہگار ہیں، جو نہیں پیسے کو غلط ضائع کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، وہ بھی لے کے جائیں گے ساتھ۔ کہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے ایک گنجا سانپ جہنم سے نکلے گا، وہ ایسے کہے گا آؤ میرے پاس، بندے اللہ کی پناہ تم سے، تم تو بڑے خطرناک ہو، اللہ پاک بچاؤ۔ فرشتوں کو کہے گا، وہ کہے گا میں تمہارا مال ہوں جس کو تم نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا، وہ حرام مال جو تم نے کھایا، دوسروں کی زمینیں قبضے کی، نام لگوائے، پٹواریوں کو پیسے، یہ وہ سارا، تو اب میں ادھر آ گیا ہوں تمہارے پاس، تو آپ آؤ، آپ جپا مارو۔ دنیا میں تو بڑے تم مطلب یعنی مجھے پاس رکھتے تھے، آپ نے کاؤنٹ گنتے تھے پیسے کتنے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں نیک بھی بد بھی لے جائے گا سارا اپنا یہاں سے۔ تو پیسہ یہ یہیں رہ کے اللہ کی راہ میں، آج جو ہیں دے مسجد میں دے دیں گے، یہ بچ گیا، جنت میں نہیں دے سکتے۔ دوسری بات مجاہدہ، چوتھی بات مجاہدہ، کوشش اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یعنی تگ و دو کرنا، جنت میں نہیں ہے، وہ صرف یہاں ہے۔ چھٹی بات ایک یہ بھی ہے جو جنت میں نہیں پائی جاتی، گناہوں سے استغفار اور توبہ۔ آپ خود سوچ لیں کہ جنت میں کوئی گناہگار ہوگا؟ نہیں، سب معصوم ہیں۔ تو یہ توبہ کے خزانے بھی یہیں لوٹ سکتے ہیں، اور استغفار کے جو ہے خزانے بھی یہیں لوٹ سکتے ہیں۔ توبہ استغفار، اس لیے اللہ پاک کو پسند ہے کہ بندہ جو توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ
کسی کی پریشانی دور کرنا، وہ بھی جنت میں یہ موقع نہیں ملے گا۔ یہاں تو کتنے لوگ ہیں، آپ ان کی پریشانیاں دور، لوگ خودکشی کر رہے ہیں، پیسے نہیں پورے ہو رہے۔ سوال تو ہم سے ہونا ہے، جنہوں آپ کو وہ جی اسی کہ ٹھیکہ لے بندیاں دا، اسی کہ حکومتیں ہی خراب کر رہی ہیں، نہیں ہے ٹھیکہ۔ ایک امتی ساری امت کا ٹھیکیدار ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر اس کے پاس مال ہے، دوسرے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تو یہ نہیں کہہ سکتا، نبی علیہ نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا سوئے اور وہ جو ہے وہ پیٹ بھرے۔ اچھا، آپ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کا نہیں ٹھیکہ، تو نبی علیہ السلام کا ایک فارمولہ ہے، ایک دن میں ساری یہ جو پاورٹی جس کو کہتے ہیں نا، غربت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے فارمولہ دیا ایک، یہ بڑے بڑے اکانومسٹ بیٹھے ہوتے ہیں پوری ورلڈ بینک میں، لیکن وہ نہیں چاہتے ختم ہو۔ آپ علیہ السلام کا ایک فارمولہ ساری غربت کو ایک دن میں ختم کر سکتا ہے۔ وظیفہ نہیں ہے کوئی، خود مت سمجھے کو وظیفہ کرنا ہے۔ میں جمعہ کے خطبے میں کہہ رہا تھا بھائی جتنی برکت والے رزق والے وظیفے وہ سارے مسلمانوں کے پاس ہیں، تے رزق تے برکت جو سارے کافرہ دے ملکاں وچ ہے۔ سوچیں نا، جو وظیفہ جو ورد ہے وہ سارے 57 ملک ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اے ورد کرو تے اے ہو جائے گا، اے ورد کرو تے ایڈی برکت آ جائے گی، پھر اتنے دن ہمارا کے لینا ہے۔ کچھ کام بھی ایسے ہوتے ہیں جو کریں تو وہ ہوتے ہیں، تو وہ وظیفہ نہیں ہے، وہ حضور علیہ السلام نے مکہ سے جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے، 300-400 صحابہ تھے مدینہ میں، 300-400 سے آپ نے فرمایا ایک فیملی کی ذمہ داری لے لیں۔ ایک دن میں ختم ہو گئی نا غربت، تو اب یہ 8 ارب مسلمان یعنی بندے ہیں، اس میں سے 3 ارب جو ہیں وہ غریب ہیں، 3 ارب غریب ہیں، 5 ارب جو ہے وہ مڈل کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس ہے یا امیر ہیں۔ چلو 5 نہیں، ان میں سے 3 ارب بھی جو ہے وہ 3 کی ذمہ داری ایک فیملی کی لے لے تو ایک دن میں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن کرنا تو نہیں، نہ کرنا ہوئے تو 100 بہانے نے، کہنے نے ٹہنا ہوئے تو 100 کھڈے نے۔ انہیں ہے کہ تسی کیا کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سال ثواب کے لیے ایک فیملی کی ذمہ داری لے لیں، اپنے رشتہ داروں میں، غریب میں یا ویسے گاؤں میں کوئی فیملی ہے، بیوہ مستقل نہ کریں۔ 100 مطلب ہے کہ یعنی 500 کرونا مہینے کا ایک فیملی خودکشی سے یا ان کا خرچہ مرچہ تھوڑا بہت یہ تو کر سکتا ہے نا بندہ۔ کاروبار شروع کرانا ہے، کرا سکتے ہیں، ہر سال 2-3 بندوں کو، یہ جو ریڑھی نہیں لگاتے اس طرح کی ریڑھی ہوتی ہے، یہ چیزیں 45,000 سے، یہ ناصر صاحب بیٹھے ہیں ابھی، انہوں نے 30 بندوں کو کرایا شروع، 45,000 روپے میں فروٹ سبزی سمیت جو ہے وہ ریڑھی کا کہ بندہ وہ خودکشی سے بچ جاتا ہے۔ لیکن ہم یہاں بیٹھے جلسی کے کریے تھے، حکومت ہی بڑی نالائق ہے، وہ حکومت سے اللہ پاک پوچھے گا، ہر ایک سے پوچھے گا، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم سے بھی پوچھے گا کہ تم نے اپنی حیثیت کے بتا نہ ایک بندے کو کاروبار شروع کرا ہے سال میں، نہ ایک فیملی کی ذمہ داری ہے، تم بھی تو انہی میں شامل ہو جو وہ لوٹ کھا رہے ہیں اور بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال باتیں تو اور بھی ہے، یہ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یعنی زندگی ساری ہی باعث جو ہے برکت ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بعد میں انشاءاللہ اتوار والے دن وہ ایک اور مسجد میں بھی پروگرام ہے، جو باقی حصہ رہ گیا وہ ادھر انشاءاللہ اتوار والے دن ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔